یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے. تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں. اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا. ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا. کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں. ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے. تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں. اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا. یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے. کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں. آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے، کمال ہو گئی جتنا مزہ. ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے. پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے. تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں. میں نے آخیا سچ دس کرما لیا جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا صحیح. اس نے کہا نہیں. تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھول کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا. تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا اور ساتھ حضور نے مضبوط آثار. یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں. جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دیں یار، کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے. مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے. تعویذ جائز ہے پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے. واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے. تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں. اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا. ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا. کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا. اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں. یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے. تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن.
اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار، مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا، کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہیں میں نے دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے، میں نے کہا یار پاس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا، تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز۔ اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے، ہوں تو تسی چپ کر کے پہ سن دے ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کوئی چیز ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے نیچے سے، کہتا چپ کرو۔ لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا، حقیقت کیا ہے۔ یعنی خوفناک آواز آ رہی ہے، اور صحابہ دلیر لوگ تھے، پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے، وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی، رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا۔ باہمت رہیں، باہمت۔ اور جوانوں یاد رکھو، قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی۔ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ بولیے، پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا، جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں، پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح، لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی، بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا، ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے، دوسرا دلیری کے اسباب، اور تیسری بات، توجہ ہے میری بات پر، یہ مووی بن رہی ہے جی، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کس کو سنانی ہے۔ 2-1 باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے۔ حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا وہ صرف 23 سالوں کا ہے۔ کتنا؟ یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے ترتیب دیے، مجاہدوں کی صفیں بنائیں، اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی، رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی، حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے، اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے۔ لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، یہ سارے کام بھی ہوتے رہے، اور حسن حسین حضور کے کندھوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے، کھار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم، محبت فرمائی، یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا۔
اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے۔ تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں، اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے۔ میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے، طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کہہ دیں تو نہیں کرتے، کرنا شروع کر دینا۔ میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے، وہ کہنا مینوں کام میں آئی ذرا تو کھلوئے نا میری تاں تے۔ تو یہ بھی کام ہوتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یار حد ہو گئی ہے، کمال بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے گا۔ تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، وہ جھاڑو دے مسیت، خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسیت یا شاگرد مسیت، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر تھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں۔ اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں، تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ، کچھ مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے ہیں۔ میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا مسجد میں شروع کرو، اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سانو دے دو، تو آپ شروع تو کریں نا، لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت نہ ضائع کریں، اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مقصد کی بات کریں، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی۔ اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے، یہ تو ایک جز ہے، داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک جز ہے سنت کا، ایک حصہ ہے سنت کا، چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے۔ غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا، اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں، فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ ہو، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو۔ پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے۔ دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھے نا ایک دفعہ دوبارہ سے،
دیکھیں بھلا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں، جو نہیں صحیح بیٹھے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی۔ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو انو سمجھ آئے۔ اتنی شادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے، ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے، جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے گا۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا، اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں، حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے۔ آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا، وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے، تسی ہار لے کے کھڑے نہیں ہوئے، تن پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سنن آ جان نا سرکار دی محفل، تو وہ بھی پیچھے بہ کے نہیں سن سکتے، وہ پہ تون اچھی کر کر کے نقیب نو دس دینے میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی کر کو میرے نام دا بھی اعلان کسی طریقے۔ تو یہ تو دکھ ہے اندر کا، یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا۔ بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے، وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے، صدر وانے صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی، یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی۔ تو یہ بوجھ اتار دیں، حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے، اتار پھینکے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی، لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے، خود بخود ہی بنا لی، خود بخود ہی ارادہ کر لیا، خود بخود ہی کہہ لیا میری، اس سے نکل آئیں۔ آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی، آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نا کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا، مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا، اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے، حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی، میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں، لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھ رہا تھا وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا تھا، تو اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا، وہ کئی بارے جڑے جوڑ کر کر کے پڑھ دینے، وہ بڑے شوق نہ پڑھ دینے، تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا، میں کہو سجنا میرے لیے دعا کری، کہتے پیر صاحب میں کراؤں، میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کرتا، میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں۔ تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سن کے رب رب زیادہ کر لیتے ہیں، وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ عمل کا رستہ اختیار کریں، یہ حضور کا اسوہ ہے، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تاڑے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ اپنے دل کو بڑا کریں، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین.